بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث طیبات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، جن سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کمالات شان بھی ظاہر ہوگی اور آپ کی شخصیت کے اوصاف بھی سامنے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرب کا جو مقام آپ کو حاصل تھا اس کی بھی چند جھلکیاں ہمارے سامنے نمایاں ہو جائیں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3681 ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ وہ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ سرکار علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، ان دو لوگوں میں سے جو بندہ تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ دو لوگ کون ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے عرض کی؟ سب سے پہلا ابی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل ان میں سے تیرے نزدیک جو زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے زیادہ قریبی تھے، اللہ کے قرب میں تھے، اللہ کو پسند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی تھیں جو آگے بڑھ کر دین اسلام کی تقویت اور اقامت دین کا سبب بن سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان دونوں میں سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے لیے انتخاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرَ، کہ ان دونوں میں اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھے وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3469 ہے۔ اس سے بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہونے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو الہام کیا جاتا تھا، یعنی ملہم من اللہ ہونے کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آقا علیہ السلام سے روایت کیا کہ انہ کان یقول، آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ قد کان یکون فی الامم قبلکم محدث، کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے۔ فَإِن یکن فی امتی منہم احد، اگر میری امت میں ان محدثین میں سے کوئی محدث موجود ہے تو فرمایا فَإِنَّ عمر بن الخطاب منہم، تو تم میری امت میں وہ محدث عمر بن خطاب ہے۔ یہ محدث کا جو لفظ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ شارحین حدیث نے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے بتایا کہ محدث وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوں، یعنی اللہ اس پہ الہام کرے۔ تو امت مسلمہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کی باتوں اور اللہ کے الہام کی گواہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ اور پھر وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو پچھلے درس میں بیان ہو چکی کہ اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ 3 باتوں میں میرے رب نے میری موافقت کی ہے، اور وہ وہاں یہ بھی عرض کیا گیا تھا
کہ تقریباً 1 درجن کے قریب آیات طیبات ایسی ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو قرب کا مقام ہے اس کی نشاندہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ میری امت میں محدث ہیں جن کے ساتھ اللہ گفتگو فرماتا ہے، جن پہ اللہ الہام کرتا ہے۔ تو یہی آپ کی ولایت کہ بہت بڑے مقام پہ فائز ہونے کی دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت میں ہمیں بے شمار صوفیانہ تربیت کے نکات نظر آتے ہیں، اور کرامات اور کشف کے حوالے سے صفِ صحابہ میں ایک جداگانہ شان آپ کی نظر آتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3994 ہے، اس میں بھی ایک بڑے منفرد کہ آپ کا جو ایمان میں وہ اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ شیطان بھی آپ کا سامنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3294 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایہن یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر تجھے مبارک ہو، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا، کہ جب بھی شیطان کسی راستے سے آتا ہوا تجھے ملتا ہے، الا سالک فجا غیر فجک، تو تیرے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف بھاگ جاتا ہے، جس راستے سے تو آ رہا ہوتا ہے اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تیری ایمانی طاقت کا پریشر ہے شیطان کے اوپر کہ وہ بھی تیرا سامنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اندازہ لگائیے کہ آپ کا جو ایمان میں مقام ہے اور اللہ کے قرب میں مقام ہے وہ کتنا بلند ہوگا کہ شیطان کو بھی آپ کا سامنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3682 ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں بیان فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما لیا۔ یہ جو بھی اس کے دل کے اوپر کوئی بات اترتی ہے وہ بھی حق ہوتی ہے، جو سوچتا ہے وہ بھی حق ہوتی ہے، اور جو زبان سے نکالتا ہے وہ بھی حق ہوتی ہے۔ یہ امت مسلمہ میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا، اور اللہ کے ساتھ قرب اور آپ کے ایمان کا یہ مرتبہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3686 ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو خصوصیات تھیں وہ جناب سیدنا عمر فاروق کے اندر رکھی تھیں، لیکن چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اس لیے آپ کو نبوت نہیں مل سکی۔ اتنا کرم تھا آپ پہ اللہ کا۔ اور المقاصد الحسنہ اور کشف الغمہ میں یہ روایت موجود ہے، کشف الغمہ کی حدیث جلد 1 صفحہ نمبر 325 ہے۔ امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو اپنے نبی پر درود اور عمر فاروق کے ذکر سے سجایا کرو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو سمجھ کر اور آپ کی سیرت طیبہ کو جان کر اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔